اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آج اس سے بلکہ یہ ماہ مقدم جو ہے محرم کے بعد یہ اولیاء کاملین کی جو ہے واقعات کے بارے میں ہے، ان کی یاد کو اس مہینے میں تازہ کیا جاتا ہے۔ وداتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی اسی مہینے میں آتا ہے۔ چونکہ ولیوں کی نسبت سے یہ مہینہ ہے، اس لیے شان اولیاء کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ولی وہ ہوتا ہے جو رب کائنات کی معرفت کو جاننے والا ہوتا ہے۔ ولی حقیقت میں جو کامل ولی ہے، جو صحیح ولی ہے، سچا ولی ہے، وہ وہی ہوتا ہے جو رب کائنات کی ذات کے اندر اپنی ذات کو فنا کرتے۔ جناب سلطان عارفین سلطان باب رحمت خلاتی ہیں کہ جب بھی کوئی شخص خلوص سے دل سے رب کائنات کی معرفت کو جانتا ہے، معرفت کو پہچان لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نور کی تجلی کے ساتھ تجلی نور بنا دیتا ہے کہ اے اللہ جب کو تیری معرفت کو جان لے، پہچان لے، تو پھر کتنے عرصے بعد، کتنا عرصہ لگے گا کہ تو اس کو تجلی نور میں تبدیل کر لے گا۔ تو سلطان عارفین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آتا ہے کہ جو بھی اس کا عاشق اس کی معرفت کے حق کو ادا کرے تو پلک جھپکنے سے پہلے رب کائنات فرماتا ہے کوئی مہینے، کوئی سال، کوئی گھنٹے نہیں لگیں گے، بلکہ پلک جھپکنے سے پہلے ہی رب کائنات اس کو اپنی تجلی نور کے ساتھ تجلی نور بنا کر رکھ دے گا۔ تو ایمان والو، یہ ایسے عظیم عاشق لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے ولی نے، جو کل قیامت کا دن ہوگا تو مقام تجلی الہی پر حدیث پاک میں آتا، حدیث قدسی ہے، ان لوگوں کو لایا جائے گا مقام تجلی الہی پر۔ جب یہ لوگ جو کہ بعد دیگر وہاں پہنچیں گے نا، اس شاکان، تو رب کائنات فرمائے گا بڑے پیار سے، بڑی محبت سے کہ اے میرے عاشق اپنی آنکھ کو کھول اور میرے دیدار سے بلا حجاب پہراور ہو جا۔ اللہ اکبر! وہ عاشق کے صادق رب کائنات کی ذات کا جو عاشق ہے وہ آنکھ کو کھول لے گا، رب کریم کی تجلی کی جب اس کو دیدار نصیب ہوگا وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 70,000 سال تک اللہ کے بحر رحمت کے اندر، بحر معرفت کے اندر وہ انسان لطف اندوز کے ساتھ غرق رہے گا، اور 70,000 سال کے بعد جب اس کو ہوش آئے گا، اپنی ہوش میں آئے گا، تو اس کو لذت اتنی نصیب ہوگی کہ حل میں مزید، الہی اور زیادہ چاہیے۔ ہمارا جو طبیعت ہے، ہمارا ابھی تک من نہیں رکھ سکا، الہی اور کچھ چاہیے، تو خدا قدوس پھر تجلی فرمائے گا کہ 70,000 سال تک اس طرح وہ بے ہوش رہے گا اللہ کے تجلی کے ساتھ تجلی ہو کر۔ تو ایمان بانو، رب کائنات کے جو ولی کامل ہیں، جو کامل ولی، جہلوں کی بات نہیں کرتا، یہ جبے پہن لینا، ویسے دم مارنا، مچ لگا کر بیٹھ جانا، منہ پہ اوپر نکالک مان لینی، یہ کالا لباس پہن لینا، اس کو ولایت ہر دن نہیں کہتے۔ راتا صاحب فرمانے گرینس ولی دانت مر ولی، ہم ولی ان کو کہتے ہیں جس کی ذات رب کائنات کی ذات کے بالکل عین مطابق، جس رب کائنات ذات میں بالکل فنا ہو جائے، اور جس کا قدم ہر قدم شریعت مصطفی کے بالکل عین مطابق رو، وہ ولی ہوتا ہے۔ جب اتنا کامل ہو جاتا ہے نا بندہ، تو جب اللہ کی تجلی کے ساتھ تجلی نور بن جاتا ہے نا، تو اس کا مقام ہی بے نیاز ہو جاتا، بڑا اللہ تعالیٰ بنواتا ہے۔ پھر یہ لوگ ہے نا، کہتے ہیں نا، یہ لوگ نا میرے فام جاننے والے، پھر اگر یہ دعا کرا زالت الجبال بے دعائے ہم، خدا فرماتا ہے کہ جب یہ دعا کرتے ہیں میں پہاڑوں جیسی چیز کو بھی اپنی جگہ سے پھیر کر دوسرے مقام پر منتقل کر دیتا ہوں، یعنی ان کے اشارے کے ساتھ پہاڑ بھی پھر جاتے ہیں۔ دیکھو نا،
یہ نوری لوگ جو ہیں حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ عین الفقر کے اندر سلطان العارفین اس واقعے کو بیان فرمایا۔ رابعہ بصریہ کو ایک مرتبہ اولیاء اس دور کی اولیاء تھے، ان کا ارادہ ہوا گروہ کا، اس اولیاء گروہ کا کہ ہم ان کا دیدار کریں۔ رات ہو گئے تو وہاں پہ اندھیرا تھا، کوئی ماچس نہیں تھی، کوئی دیا سلائی نہیں تھی، کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ ماچس سے جلا سکے۔ اس اسلام میں رابعہ بصریہ نے اپنی 2 انگلیوں کو پھونک مارا تو وہ دونوں انگلیاں ایسے چمکنا شروع کر دیتی ہیں جیسے سورج کی شعاعیں چمکتی ہیں۔ وہ اولیاء کامل بڑے حیران ہوتے ہیں، فرمان لگی حیران کیوں ہوتے ہو؟ تم بھی اپنی ذات کو خدا کی ذات کے اندر، خدا کے نور کے اندر، خدا کے تجلی نور میں فنا کر دو گے تو تمہارا وجود بھی اس طرح خدا کی تجلی نور بن کر سامنے آ جائے گا۔ تو ایمان والو، اللہ رب العزت کی جو ذات ہے اس کے اندر انسان جب فنا ہو جاتا ہے، اس فنائیت کے اندر اس کو بڑا بلند مقام حاصل ہو جاتا ہے، اس دنیا میں کامیاب ہے اور آخر میں کامیاب ہے۔ اسی تو پلار بما دیو اللہ ہینا ہو رہی یا رضائی لا خوف نرائم غلام یا ظلم، جو اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، دوست بن جاتے ہیں، تو ان کو کوئی خوف نہیں ہے اس دنیا کے اندر، اور آخر میں کو کسی قسم کا غم ہوتا ہے، کوئی غم نہیں ہوتا۔ ہم قبر میں جاتے ہیں نا، ایک کفن چور تھا نا، حضرت باجی گستامی رحمت فرماتے ہیں کفن چور آیا میرے پاس جس نے 1001 قبروں کو کھولا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا اے کفن چور تم نے کیا پایا؟ تو کفن چور کہتا ہے اے باجزین میں کیا بتاؤں، 1001 قبر کو کھولا، کفنوں کو اتارا، لیکن سوائے 2 کے میں نے کسی کا منہ کو بھی بیت اللہ شریف کی طرف نہیں پایا۔ سب 2 آدمی تھے جن کا منہ بیت اللہ شریف کی طرف تھا، باقی سب کے منہوں کو بیت اللہ سے پھیر کر دوسری طرف پھیر دیا گیا، کہ وہ دنیا چاہتے تھے ان کا منہ دنیا کی طرف پھیر دیا گیا، اور جو اللہ کی رضا چاہتے تھے ان کا منہ اللہ کے گھر کی طرف پھیر دیا گیا۔ یہ اس ویڈیو کو لائک کرو، سبسکرائب کرو اور فالو بھی ضرور کیا کرو۔